وله الكبر والكبرياء الأكبر الذي خلق وعلم الإنسان أرسل به رسولا وآتى بفصل الخطاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ رب أن يحضرون دن اوکھے سوکھے آندے رہندن پر حوصلہ یار رکھیندے بھاویں جتنی کالی رات ہوئے ہر حال سویرا تھیندے
تے گھبرا نہیں مول تو دشمنا تو تے دل گردا یار رکھیندے جنوں صاحب دشمنا کھو وچ سٹیا انہوں مصر دا تخت ڈھائیندے نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن ندائے وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا یا رب سلم سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے خطبے کے اندر سورۃ آل عمران کی چند آیات کریمہ 68 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس کے اندر ہم نے جو پڑھا کہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ عیسائیوں سے یہودیوں سے اللہ کریم نے وعدہ لیا، ان کو جو اعتراض تھے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا، پھر بھی وہ اپنی بد خصلتوں پر ہی رہے، ان کو پھر بھی قرآن اور اللہ کی کتاب اللہ کا کلام سمجھنے کی توفیق نہ ہوئی، الٹا اعتراضات اور شبہات کے اندر پڑ گئے۔ بالآخر بحث مباحثہ گفتگو کرتے کرتے حتیٰ کہ بات مبالغے تک پہنچ گئی۔ پھر چلتے چلتے اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ ان کو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت بھی سنائی۔ اس کے بعد پھر وہ اعتراض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ کے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ وہ تو یکسو ہونے والے، یکسوئی اختیار کرنے والے حنیفہ مسلمہ، وہ تو حنیف بھی تھے اور مسلم فرما بردار بھی تھے، نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ پھر رہی بات، بعض لوگوں نے سمجھا کہ وہ بھی مشرک تھے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ما کان من المشرکین، وہ مشرکین لوگوں میں بھی سے بھی نہیں تھے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہی اہل کتاب کے بارے میں چند ان کی بد خصلتوں کا بیان فرمایا ہے، جو ان کی بری عادات تھیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول الناس بابراہیم، بے شک پکی بات ہے اول الناس، سب سے زیادہ مناسبت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے،
بڑھوتری کے حساب سے اللہ کریم نے فرمایا ان اول الناس، مناسبت کے لحاظ سے سب سے لوگوں کے بے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ للذین اتبعوہ، وہی زیادہ مقام والے ہیں، وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر چلے، جنہوں نے میرے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی نقش قدم کی پیروی کی، ان کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ کو اپنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَهَذَا النَّبِيُّ، خاص کر یہ نبی جو میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو میرے پاک پیغمبر کو میں اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج سر پر سجا دیا، وہ نبی جو سید المرسلین ہے، تمام کے تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ پیغمبر سید الکونین، پیغمبر رحمت للعالمین، پیغمبر ھذا النبی، یہ نبی والذین آمنوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا، ہر بات کو تسلیم کیا، ہر حکم کی پابندی کی جو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرا پاک پیغمبر جس کام کا، جس چیز کا تمہیں حکم دے، فخذوه، اس کو تم لے لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور فانتهوا، جس سے میرا پاک پیغمبر منع کر دے، روک دے، اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس چیز کو جن لوگوں نے مان لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی لوگ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ کریم جو ہے وہ ولی، دوست بھی ہے، ہمیتی بھی ہے، کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، کن لوگوں کا؟ المؤمنین، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ تو اپنی جگہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اہل کتاب کی بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب کون سے؟ وہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے لقب سے نوازتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، بڑے سمجھدار سمجھتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو رات بھی ان پر اتلی، تو رات کو ماننے کے باوجود پھر وہ رد و بدل کرتے تھے، پھر اس کے اندر تخریف اور اس کے علاوہ رد و بدل کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان جماعت کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
किताब, एक ग्रोह एक जमात चाहती है मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से लौ युज़िल्लूनकुम, काश कि मेरा पैगंबर हो आपको गुमराह कर दें। ए मेरे सहाबाए किराम, वो एक जमात चाहती है आपको सीधी राह से भटका दें। अल्लाह का कुरान कहता है मा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशूरून। अल्लाह का कुरान कहता है वो तो प्रोपेगेंडे करते हैं, वो तो मकरो फरेब करते हैं, बड़ी चालें चलते हैं, किसी तरीके से इन सहाबाए किराम को सीधी राह से भटका दें। अल्लाह का कुरान कहता है वमा युज़िल्लूना, वो हरगिज़ नहीं एक दूसरे को गुमराह कर सकते, वो हरगिज़ नहीं भटका सकते सीधे रास्ते से, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को ही वो दिलासा देते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन असल बात तो दर हकीकत बात तो ये है कि वो खुद गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमा यशूरून, उनको तो इस बात का शऊर ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, नादान बने फिर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम जो बातें कर रहे हैं, जो मकरो फरेब कर रहे हैं, जो तदबीरें और जो चालें चल रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि ये सारी की सारी हमारे ऊपर पड़ रही है। हम खुद इस बात से अनजान हैं, हम खुद गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है या अहलल किताब लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह व अंतुम तशहदून। ओ अहले किताब, अल्लाह का कुरान कहता है लिमा तकफुरूना बेआयातिल्लाह, क्यों तुम कुफर करते हो, क्यों शिरक करते हो, क्यों इनकार करते हो। बेआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का क्यों इनकार करते हो, क्यों मुनकिर बन जाते हो। व अंतुम तशहदून, हालांकि तुम तो गवाहो, तुम्हें तो पता तो है तौरात शरीफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है, इंजील ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई है। जो तौरात के अंदर लिखा हुआ है यहूदियों ने भी मान लिया है, जो इंजील के अंदर लिखा हुआ है नसारा ने भी मान लिया है। लेकिन अल्लाह करीम फरमाते हैं लिमा तकफुरून बेआयातिल्लाह, फिर भी तौरात को मानने के बावजूद, इंजील को मानने के बावजूद, फिर भी तुम मेरे पैगंबरों को क्यों झुठलाते हो, क्यों मैं अल्लाह करीम की आयात का इनकार करते हो। अल्लामा ज़हरी फरमाते हैं, इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, कौन से वो लोग हैं। इमाम ज़हरी फरमाते हैं वो लोग हैं बेआयातिल्लाह से वो लोग मिस्दाक हैं जो मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और रिसालत और सदाकत के बारे में जो तौरात के अंदर तज़किरा हुआ है, जो इंजील शरीफ
کے اندر تذکرہ ہوا ہے، تورات کو مانتے ہیں، لیکن جس وقت آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، جس ورق پر، جس صفحے پر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے، وہ جہاں پر میرے پاک پیغمبر کا ذکر ہوا ہے اس کو وہ نہیں مانتے، گویا کہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کی آیات کے وہ منکر ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کریم کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں حالانکہ اس کے گواہ بھی ہیں کہ لکھا تو ہوا ہے، تورات شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے آخری پیغمبر اس طریقے سے آئے گا، اس کی اتنی امت ہوگی، پھر وہ امتوں کی سردار ہوگی وہ امت۔ سارا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، تورات کے اندر بھی میں نے اسی طرح ذکر فرمایا، انجیل کے اندر بھی میں نے اسی طرح ذکر فرمایا، لیکن گواہ ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کی آیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، او اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کو واضح طور پر بتا دیا کہ تورات شریف ہو یا چاہے انجیل شریف ہو، آسمان سے نازل ہونے والی میں اللہ کریم کی کتابیں بھی ہیں، میں اللہ کریم کی آیات بھی ہیں، میں اللہ کریم کا کلام بھی ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے سارے کا سارا من و عن حق اور صداقت پر مبنی ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کو پڑھ کے یا تورات اور انجیل کو ماننے والے اہل کتاب میرے پاک پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، گویا کہ وہ اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ خود اللہ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، او اہل کتاب کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ حالیہ ہے حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تورات شریف تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل شریف عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور قرآن مجید والی کتاب وہ بھی آسمان سے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جانتے ہوتے بھی، مانتے ہوتے بھی، پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو، جو سچی بات ہے اس کو تم چھپا دیتے ہو، اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہو، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا میرے پاک پیغمبر
آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو ہمارے وڈیروں کو نہیں قابل قبول۔ اللہ اکبر، شرک والی آیات ہیں، مانتے نہیں تھے نا، مشرک تھے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کچھ تبدیلی کر دیں ان کے اندر۔ اللہ کا قرآن خود گواہ ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر چند آیات ہماری موافقت نہیں کرتی، لہذا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دو۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یا پھر اسی قرآن کے اندر تخریف کر دو، رد و بدل کر دو، تغیر تبدل کر دو، کوئی آیت آگے والی پیچھے رکھ دو، پیچھے والا حکم آگے کر دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پاک پیغمبر فرما دیجئے ما یکون، میرے اختیار کے اندر ہے، نہیں ہے میرے تصرف کے اندر نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن مجید کے اندر کچھ رد و بدل کر دوں، کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب سے اور اس کے عذاب سے میں بہت ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میں اپنی طرف سے میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اندر رد و بدل کر دوں۔ یہ تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پچھلی کتابوں کا حال دیکھیے، سب چیزیں موجود تھیں وہاں۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر رسالت کی، صداقت کی کافی آیات لکھی ہوئی تھیں تورات اور زبور اور انجیل کے اندر، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تورات کا بھی جو اصل حلیہ تھا وہ بگاڑ دیا، انہوں نے رد و بدل اور تحریف کرنی شروع کر دی۔ جن صفحات پر میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ تھا ان صفحات کو بھی مٹا دیا، درمیان سے صفحات کو پھاڑ دیا یا درمیان سے وہ اکھیڑ دیے، اور بعض موقعوں پر جس وقت آیات پڑھی جاتی تھی وہاں پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے کہ گویا کہ یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، ہماری نظر سے بھی باورا ہے۔ اس طرح کے ان کے فریب اور چال تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ تم انکار کرتے ہو؟ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اے اہل کتاب کیوں تم حق اور باطل کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہو، کیوں ایک دوسرے کو سمیٹتے ہو، آپس کے اندر ملاتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وا عطفہ ہے، یہ لیما پر عطف ہو رہا ہے، وَتَكْتُمُونَ اے لِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کیوں حق کو تم چھپاتے ہو؟ حق بات پر نہیں آتے تھے۔ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے ہم جتنی باتیں کرتے رہیں ہماری باتوں کا اتنی ثبوت اور وثوق کے ساتھ دلیل نہیں ہے جتنا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کو ماننے کے باوجود بھی جس وقت آخری پیغمبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ رد و بدل اور تخریف شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان